الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کاش کہ ہر طلبہ کرام اپنے گھر سے مدرسے جانے سے پہلے اس پیغام کو اول تاخیر ایک مرتبہ سن لیں تو امید کرتا ہوں کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے مدرسے میں جائیں گے۔ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک گاؤں میں ایک زید نام کا لڑکا تھا۔ اس کے گھر میں اس کے والد، والدہ، چھوٹا بھائی، چھوٹی بہن اور ایک بڑی بہن رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت غریب خاندان میں سے تھا۔ ان کے والد ماجد مزدور تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے بعد جب میرا روانہ مدرسے کو ہوا تو کچھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ کہتا ہے صبح سے گھر پر ایک خاص قسم کی ہلچل تھی، کوئی بھاگ رہا ہے تو کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بازار میں سامان لینے کے لیے جا رہا ہے، اور ابا حضور آج بغیر نہائے دھوئے صبح کام پر چلے گئے، اور بڑی بہن یہ میری امی والدہ کے ساتھ مل کر میرے لیے ٹفن تیار کر رہی تھی، اور چھوٹی بہن ادھر ادھر کودتی جا رہی تھی اور یہ کہتی تھی کہ آج بھیا مدرسے جا رہے ہیں۔ اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی، اماں میں بھیا کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے آتا ہوں تاکہ بھیا کو کچھ مل جائے، کچھ کھانے کو سامان مل جائے۔ الغرض ان ساری باتوں کا محض یہی ہے کہ گھر میں عید کا سامہ بنا ہوا تھا اور میں کنارے منہ پھلائے بیٹھا تھا اور زمانے بھر سے بیزار بیٹھے ہوئے دل میں رو رہا تھا۔ دل میں تو بار بار آ رہا تھا کہ آج تو جی کڑا کے کہہ دیا جائے کہ مجھے مدرسے نہیں جانا۔ تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور جا کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتا ہوں، اور بہت ساری باتیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کے خیال میں یہ ساری باتیں آتی، لیکن دل ہی دل میں جب یہ طرح طرح کے خیالات آتے تو چلے بھی جاتے تھے اور دماغ وسوسوں کا جال بنتا اور پھر خود بخود ٹوٹ جاتا۔ قسم قسم کی ڈائلاگ اس کے ذہن میں کل بلا رہے، اور پھر بلی کی گردن میں جس طرح گھنٹی باندھنے کا موقع آتا تو اپنی موت آپ خود مر جاتا۔ اسی سوچ وچار میں کوچ کا وقت ہو گیا، یعنی جانے کا وقت نکل آیا۔ اوپر دل کے ساتھ 2 لقمے اس نے کھایا اور اٹھ گیا۔ بیچاری امی پکارتی رہی کہ بیٹا سفر ہے، کچھ تو کھا لو، مگر یہاں گھر چھوڑنے کے غم کے ساتھ غصہ اس پر بھی تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے مجھے، لہٰذا اس غصے کا اظہار ضروری تھا۔ ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے۔ بغیر کھائے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا اٹھا لایا اور جیب میں جتنے پیسے تھے ریچکی سمیت سارے کے سارے وہ اس بیٹے کو دے دیے۔ اخیر میں 1 روپے کا سکہ بھی نکل آیا، وہ بھی اسے دے دیا۔ خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ 1 روپیہ بھی لے لیا، اور گھر کے سبھی افراد کو یہ میری حرکت نہایت ناگوار گزری، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جھٹک دیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑائی جاتی ہے۔ خیر ابا تو 1 لقمہ بھی نہ کھا سکے تھے، امی نے بھی زبردستی 2 لقمے میرے منہ میں ڈال دیے اور پھر خود 2 لقمے کھا کر کے اٹھ گئی۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر مجھے رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے
جسے پچھلے مہینے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ بیگ اٹھایا، امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر دعائیں دی۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کی، جس کا آخری جملہ بس یہی تھا، بیٹا محنت سے پڑھنا، وقت ضائع مت کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ نہ جانے اس جملے میں کیا کشش تھی کہ بے اختیار آنکھیں اوپر اٹھ گئی اور دل کانپ کر رہ گیا۔ ابو کا چہرہ میں دیکھتا رہ گیا اور قسم قسم کے تاثرات سے خالی تھے، تاہم آنکھوں میں چھپا درد جھلک رہا تھا، بلکہ چھلکنے کو تو آ چکا تھا۔ ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا اور آنکھوں میں درد کی سائے لہرا رہے تھے۔ امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی رو دی، قبل اس کے کہ وہ مجھ سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کر دیتی۔ دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے سے میں اتر گیا۔ آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی ابلنا تھا۔ کہنے لگا، بس کرو بھیا، کیا بتائیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی، آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی، امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اوندھے منہ گر جاتی، بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہے، ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اکثر گھر میں 8 دن تک صرف کھچڑی پکتی ہے، جسے سب گھر والے اچار یا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے ہیں۔ سب سے برا حال گھر پر تو امی جان کا ہوتا ہے، بسا اوقات 3 دن تک کچھ کھاتی نہیں، ایک چپ سی لگ جاتی ہے، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے منہ سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں۔ رات کو چپکے میں دیکھتا ہوں امی کروٹیں بدلتی رہتی۔ تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ امی جان مصلے پر بیٹھے دعا مانگ رہی ہیں۔ میں قریب ہی تھا، ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اللہ میرا معاذ، میرا زید، یا اللہ میرے زید کا خیال رکھنا۔ صبح جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تو ابو کہنے لگے، بیٹا تمہاری امی تو 20 مرتبہ رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہوا، کیوں روتی ہو؟ تو وہ مجھ سے کہتی ہے، تو روتی ہوئے مجھ سے کہتی ہے بس یوں ہی میں رو پڑی اور یوں ہی اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، اسے کوئی ستاتا تو نہیں ہوگا، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہوگا تو اسے کون، میرے لگتے جگر کو کون دیکھتا ہوگا۔ اسی قسم کے طرح کے جملے کہہ کر خود بھی روتی ہے اور مجھے بھی رلاتی ہے۔ اور جس رات یہ اس طرح کے قصے پیش آتا ہے، پھر وہ رات میری اور تمہاری امی کی مصلے پر گزر جاتی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنی رو میں یہ سب باتیں سناتا جا رہا تھا اور میں حیرت و تعجب کے مارے بدھ بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا جس دن ہم بہن بھائی رات کو کھا پی کر فارغ بیٹھتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ تمہاری باتیں کرتے ہیں اور امی کھل کر تمہاری بچپن کے قصے سناتی ہے، اور ہر مرتبہ ابو اخیر میں اٹھتے ہوئے یہی ایک آخری بات کہتے ہیں، تم لوگ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ مجھ پر یکے بعد دیگرے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے تھے اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت اور شرمندگی لے رہی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے کھڑے ابھی یہ باتیں ہم میری اور چھوٹے بھائی کی چل رہی تھی کہ میرا جگری دوست خالد آدم تھا اور اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا، بس کیا یار اتنی جلدی چل دیے، ابھی تو آئے ہوئے تمہیں ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ میں مسکرا کر ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، یار آج صبح غضب ہو گیا،
تمہارے ابو صبح سویرے حاجی جنید کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور حاجی چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ صبح صبح بھکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پر لگا، کیوں حرام کا مدرسہ میں ڈال رکھا ہے؟ اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا، وہ تو ابھی تک نہیں دیا ہے۔ اور پتہ نہیں حاجی کیا کیا بکتا رہا۔ آخر میں کالر پکڑ کے اس نے ابا کو ایک تھپڑ مار دیا اور جیب سے 2000 کی نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پر ماری کہ لے بھکاری، آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ ابو نیچے گری ہوئی نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ صبح کا وقت تھا، سناٹا تھا، یہ منظر میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا اور مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے لپک کر پوچھا، چچا جان آپ تو محلے کے شریف اور عزت دار آدمی ہیں، آخر اس کمینے حرامی بڈھے سے اتنا دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوست لوگ مل کر اس بڈھے کو ٹھکانے لگا دیں؟ ابا حضور، ابا جان، ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے نہیں جی، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں جا پائے گا اور میں اس کو پڑھا کر جنت کمانا چاہتا ہوں، دائمی جنت کے لیے عارضی ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کیا کروں، اندر ہی اندر کانٹے چبھ رہے تھے، اندر ہی اندر دل زخمی ہو رہا تھا۔ میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت بیسیوں والا پیسوں والا قصہ گھوم گیا اور میں اپنے آپ کی نظر میں ذلیل ہو گیا تھا۔ چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ تھا۔ مجھے زمین اپنے پیروں تلے کھسکتی ہوئی نظر محسوس ہوئی۔ خالد تو یہ حادثے سنا کر چلا گیا اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو چل دیا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے۔ مسجد کے قریب ہی ناظرے کے بوڑھے استاد مل گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی اور کہا بیٹا محنت سے پڑھنا، بڑی مدت کے بعد اس بستی سے کوئی عالم بنے گا، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، تم ہماری پونجی ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ اب تک کی زندگی تو ضائع ہی کیے جا رہا تھا۔ بستی سے نکلتے وقت اچانک کسی نے آواز دی، رک جاؤ بیٹا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی کے بوڑھے بابا جی تھے۔ بڑی مشکل سے چوراہے پہ بچھی چارپائی سے اٹھے، لکڑی کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے آئے، قریب آ کر محبت کی نظروں سے دیکھا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے تم مدرسہ جاتے ہو تو دل بڑا خوش ہوتا ہے بیٹا، ہم گنہگاروں کے لیے دعا کرنا، اپنی زندگی میں تو کچھ نہ کر پائے، اب تم جیسے بچوں کے سہارے جی رہے ہیں کہ جنت میں تم جاؤ گے تو تمہارا دامن پکڑ کر پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ دیکھو اس دن اپنے گناہگار بابا جی کو بھول مت جانا۔ بندہ سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ ان کی گزارشات سنتا رہا اور اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اسٹیشن پہنچے، ٹرین نکلنے کو تھی۔ میں جلدی سے لپک کر چڑھا، بھائی نے باہر سے بیگ پھینکا اور ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے دوڑنے لگی۔ میں سامان وہیں دروازے پر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محبوب وطن کی گلیاں نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ کبھی ابو جی کا غم زدہ چہرہ سامنے آ جاتا، کبھی روتی ہوئی امی یاد آ جاتی، کبھی چھوٹی بہن کا سراپا نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا نظر آتا، کبھی شفقت فرماتے ہوئے مکتب کے استاد جی دکھائی دیتے، کبھی بابا جی کی لجاجت بھری درخواست جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ پھر پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا کہ میں دروازے پہ کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر اتنا رویا کہ شاید و باید ہی کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں گا۔ یہ احساس زیاں کے آنسو تھے جو اب تک کی ضائع شدہ زندگی پر بہہ رہے تھے۔ یہ اپنوں کے ارمانوں کا خون تھا جو آنسو کی شکل میں جاری تھا۔ پیارے پیارے طالب علم بھائیوں، بے شک یہ ساری باتیں اگرچہ
تخیلاتی ہے، اگرچہ خیال شدہ ہے، لیکن اگر گھر سے نکلتے وقت عبرت کی آنکھیں کھلی رکھی جائیں، اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائی جائے تو یہ سارے مناظر کھلی آنکھوں دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب تم گھر سے نکلو تو ابا حضور کی زخمی مسکراہٹ کو غور سے دیکھا کرو، تمہیں ان میں کچھ انکہی کہانیاں نظر آئیں گی۔ کبھی غور کیا کہ امی کے ہونٹ مسکراتے ہوئے کپ کپا کیوں جاتے ہیں؟ کبھی سوچا کہ بہن دروازے تک کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ کہیں اس کے آنسو دیکھ کر تمہارے حوصلے چھوٹ نہ جائے۔ گھر کا ہر فرد لاکھ غموں کے باوجود خوشی تمہیں رخصت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تمہاری ہمت نہ ٹوٹ جائے۔ ورنہ کون بھائی بہن ہے جو اپنے بھیا کی جدائی پر نہ روئے؟ کون باپ ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کی فرقت پر ہنس رہا ہو؟ کون دوست ہے جو اپنے دوست کو جدا ہوتے ہوئے بھی روئے نہ؟ کون سی ماں ہے جو لب پر تبسم سجائے اپنے پیارے بیٹے کی جدائی دیکھتی رہے؟ باخدا ان سب پر ہماری جدائی شاق ہے۔ ابو جی کو محلے کے ذلیل آدمی سے گالیاں کھانے کا کوئی شوق نہیں چراتا، وہ ہمارے لیے گالیاں سنتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے پسینے میں ڈوب کر محنت کرتے ہیں۔ مکتب کے استاد جی 2000 کی تنخواہ پر برسوں سے ٹکے ہوئے ہیں، صرف اس تمنا میں کہ بستی کا کوئی بچہ میری نظروں کے سامنے عالم بن کر آ جائے اور اس امانت کو سنبھال لے۔ بابا جی سے پوری بستی ڈرتی ہے، مگر وہ تمہارے سامنے صرف اس لیے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کی جنت کا سوال ہے۔ دوستو، آؤ اپنی گریبان میں منہ ڈال کر منہ جھانک کر دیکھو، سوچو کیا ہم اس قابل ہیں کہ کسی کی جنت کا سامان کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس ایک سجدہ بھی ایسا ہے جس میں خدا کے سوا کسی خیال نہ آیا ہو؟ جو ماں ہمارے لیے 20 مرتبہ اٹھ کر روتی ہے، کیا ہم نے پورے سال میں مدرسے کے اندر ایک مرتبہ بھی اس پیاری اماں کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ جو باپ ہمیں محنت کر کے پیسہ بھیجتا ہے، کیا ہم نے اس کے لیے کچھ دعائیں کی؟ ہم کیسے سنگ دل بیٹے ہیں! ماں کے نام پر تو ساری دنیا کا دل پگھل جاتا ہے، مگر ہم اپنی خواہشوں میں ایسے مدہوش ہیں کہ ماں تک کی قربانیوں کا ہمیں احساس نہیں۔ کیا ایک موبائل کی اتنی وقعت ہے کہ اس کے پیچھے اتنے سارے لوگوں کی قربانیاں ضائع کر دی جائیں؟ کیا ہماری بیہودہ گپ شپ اتنی قیمتی ہیں کہ ہم کسی کے ارمانوں کا خون کر دیں؟ کیا مدرسے کے عارضی دوستوں کی اتنی قدر ہے کہ ان کے لیے پڑھائی چھوڑ کر اپنوں کی تمناؤں کا جہاں اجاڑ کر رکھ دیں؟ کب تک بے مقصد زندگی جیے گی؟ کب تک مدرسے میں پڑے اپنی دوسروں کی زندگی ضائع کریں گے؟ یاد رکھو دوستو، آج اگر ہم کسی کے ارمان کا خون کرتے ہیں تو کل کو ہمارے عزیز بھی ہمارے ارمانوں کا خون کریں گے۔ آج اگر ہم کسی کی قربانیاں رائگاں کیے بیٹھے ہیں تو کل کو ہماری قربانیاں بھی رائگاں کی جائیں گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ابو کا واسطہ جو ہمارے لیے ذلتیں جھیل گیا، اس اماں کا واسطہ جس کا کوئی پل ہماری یاد کے بغیر نہیں گزرتا، مکتب کے اس شفیق استاد کا واسطہ جن کی دعائیں ہمارے نام کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی پر غور کرو، خدا را وقتی لذت کے لیے دائمی ذلت کا سودا کیوں کرتے ہو؟ دوستو، آؤ آج میں اور آپ مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ اب کے مدرسے کی زندگی کچھ الگ زندگی ہوگی۔ اب کے شب و روز مقاصد کے ساتھ گزریں گے۔ اب محفلوں میں اور لغویات میں وقت ضائع نہ ہوگا۔ اب کے اساتذہ کے احترام میں ذرہ برابر کمی نہ ہوگی۔ اب کے ایسی محنت ہوگی کہ دوسروں کو ترس آ جائے گا۔ اس مدرسے میں ہم اپنے اللہ کی محبت لینے کے لیے آئیں گے۔ اب کی رات کو اٹھ کر روٹھے ہوئے پیارے اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اب کی نافرمانی والی زندگی کے بجائے اطاعت والی زندگی گزاریں گے۔ کہیے انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے لیے ایک
واقعہ کے طور پر ہم نے پیش کیا، لیکن اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یقین مانیں آپ اپنے وقت کو ایسے استعمال کرنے والے بن جائیں گے کہ آپ پر پوری دنیا ترس کھانے لگے گی۔ آپ کچھ کر جائیں کہ دنیا والے آپ کو یاد رکھیں، کچھ کام ایسا ہو کہ دنیا والے ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس بیان کو جو آپ نے سنا اسے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں، ہر طالب علم تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ مدرسے جانے سے پہلے اپنے اندر میں تبدیلی لا سکے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس پیغام کو ہر اسلامی بھائی تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔